بتایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں، ترتیل قرآن بھی سکھاتے ہیں، اور تجوید اور ترتیل سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ قاری محمد حسین صاحب موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ جلوہ افروز ہے۔ انشاءاللہ ہم قاری صاحب سے سبق بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن کس طریقے سے کی جاتی ہے وہ انداز بھی سیکھیں گے۔ آپ کے ساتھ ایک کہانی بھی شیئر کی جائے گی، اور اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کہانی سے کچھ سبق حاصل کیا جائے۔ آخر میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ ہمیں ایک بری بات سے منع کریں گے، بچوں کی تربیت فرمائیں گے۔ آج ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، آج ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر ایک نئی اسکل کا اضافہ کریں، ہمارے خاندان کے اندر روزانہ ایک اچھی عادت کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اس نیت کے ساتھ ایک ہم نے اپنا سیگمنٹ بڑھایا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت۔ آج انشاءاللہ اس اچھی عادت کے بارے میں بھی آپ سے بات کی جائے گی۔ ابھی بڑھیں گے ہم قاری صاحب کی طرف، اور قاری صاحب سے انشاءاللہ آج کا سبق سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب آج ہماری چوتھی تختی کا آغاز ہوگا، تو آج آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پڑھائیں، بچے موجود ہیں بچوں کو بھی پڑھائیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہماری نئی تختی کا آغاز سبق نمبر 4، اس تختی کو ہم پڑھیں گے۔ یہ تختی بھی حرکات کی ہی تختی ہے۔ پچھلی تختی بھی ہم نے حرکات کی پڑھی تھی، اور یہ تختی بھی یوسف بھائی ہماری حرکات کی ہی تختی ہے، اور اس تختی کو تو ہم نے ہجے سے پڑھا تھا، لیکن اس تختی کو ہم رواں سے پڑھیں گے، تاکہ ہماری روانی بھی درست ہو، اور حروفوں کا جو فرق ہے، جیسے تا اور تو، تا باریک پڑھا جاتا ہے اور تو پر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک کو تو رواں سے پڑھتے ہیں نا۔ ہجے تو اس لحاظ سے تاکہ ہمیں ہجے کرنا آ جائے، ہجے کی مدد سے ہم رواں پڑھنا سیکھ جائیں، تو آج ہم اس تختی کو روانی سے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے شامل ہو جائیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے۔ تا تی تو۔ تا تی تو۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور ہم چونکہ اس تختی کو رواں پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ اس کو بغور اس پر توجہ کیجئے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ تا تی تو۔ تا تی تو۔ اگلا حرف ہے او تی تو۔ او تی تو۔ یہ تختی یوسف بھائی ہمارے ان بچوں کے لیے بہت ہی اس میں آسانیاں ہیں جو حروف میں فرق نہیں کر پاتے، جیسے کہ تا باریک ہے، تو پر ہے، تا کے فوراً بعد تو ہے، تاکہ ہمیں اس کی درست ادائیگی کرنا آ جائے۔ ماشاءاللہ۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ ز زی زو۔ ز زی زو۔ آگے ہے ر ری زو۔ ر ری زو۔ پیارے بچوں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ ر ری
ذو. ذا ذی ذو. اگلا حرف ہے وا, اس کو پر پڑھتے ہیں, صحیح ہے, وا ذی ذو. ذا ذی ذو. اگلا حرف ہے سا, زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے سا تی تو. تا سی سو. ایک لائن اور, سا سی سو. سا سی سو. اب آگے ہے صاد. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, اسے پر بھی پڑھنا ہے, حرکات کے ساتھ بھی پڑھنا ہے, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح؟ سو سی سو. سو سی سو. اس میں تھوڑا سا اگر یوں بھی مشق ہو جائے یوسف بھائی, ادائیگی کو بہتر کرنے کے لیے, جیسے ہم نے پہلے سین زبر سا لے لیا اور سو زبر سو لے لیا, اس طرح ہم پڑھیں سا سو سی سی سو سو, تو اس سے بھی انشاءاللہ ادائیگی بہتر ہو جائے گی. ہمارا یہ تختی نمبر 4 کا یہ جو سبق ہے, ہم نے 4 لائنیں پڑھی ہیں, اور جیسا کہ سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی ہمیں سبق سناتے ہیں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس تختی کو ختم کرنے میں سب. اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو بھی شامل کریں. بالکل جی, کچھ کالز دیجیے گا. محمد آصف ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کل میں نے آپ جناب سے گفتگو کی تھی اور میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کی تھی. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں, حرکات کو بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے جو اپنی زبردست عادت کا جو اظہار فرمایا کہ آپ جناب سے اب گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ ایک بہت زبردست اسکل ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم آپس میں آپ جناب سے گفتگو کریں, جو لینا دینا کریں وہ سیدھے ہاتھ سے کریں. ہمارے اس پروگرام کے ذریعے روزانہ ہم آپ کو ایک عادت کے بارے میں بتائیں گے, اور آپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس عادت پر عمل کریں اور ہمیں لکھ بھیجیں, ہمارے ساتھ اپنی اس عادت کو شیئر کریں, ہمیں کال کے ذریعے بتائیں, ہمیں آپ ویڈیو کے ذریعے بتا سکتے ہیں, ہمیں آپ پلے کارڈ کے ذریعے تصویر کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس عادت میں شامل ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو پلے کریں گے. مزید کال دیجیے گا. یہ پیارا قرآن اور اچھی باتیں, بہت سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. اس میں مدہ 3 ہے اور وہ یہ ہے الف مدہ واو مدہ یا مدہ. جی ماشاءاللہ, قاری صاحب بچے نے ہمارے سبق سنایا ہے, کیا فرمائیں گے؟ یہ ہمارا سبق تو آگے آئے گا. حروف مدہ کا, حروف مدہ 3 ہے, الف مدہ واو مدہ یا مدہ, یہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. انہوں نے قبل از وقت ہمارے ناظرین ہم سے آگے چل رہے ہیں. مزید کال دیجیے گا. میرا نام محمد فیضان ہے, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او, با زبر با, با زیر بی, با پیش با, بی بو. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سبق سنایا, اللہ آپ کو برکت دے. آپ نے گجرات سے ہمیں کال کی ہے, مزید کال دیجیے گا. میرا نام امیمہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام زبر لا, لام زیر لی, لام شلو, لا لی لو. ماشاءاللہ امیمہ نے بھی بڑا زبردست سبق سنایا. قاری صاحب کچھ فرمائیں گے؟ جی, امیمہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سبق سنایا, حرکات کو اسی طرح ادا کیا, لیکن اس سے پہلے جو ایک بچے نے سنایا ہے تو وہ حمزہ کے بجائے امزہ ہو رہا تھا نا, تو امزہ نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ, حمزہ زبر آ, اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک, ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے گا. میں محمد حسن سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, ہم سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. وہ اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ نے کال بھی کی, ہماری حوصلہ افزائی بھی کی, اور آپ نے مدنی مقصد بھی سنایا. اللہ کریم ہم سب کو اس مدنی مقصد پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. جی مزید کال دیجیے گا. میرا نام باسط اتاری ہے, میں ساہیوال سے بات کر رہا ہوں. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ
ای او با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب ہمارے مدنی منع نے سبق سنایا ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے پڑھا ہے, اور حرکات کی جو ادائیگی ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کے لیے بھرپور کوشش کی گئی, مزید کوشش جاری رکھیں. ترتیل کے ساتھ تلاوت قرآن انشاءاللہ ہم اس کی طرف بڑھیں گے. آج آپ کون سی سورت ہمیں سکھائیں گے؟ آج بھی بہت ہی آسان سورت ہے, سورت الفلق. یہ اما پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ ہے, اور عموماً ہمارے بچوں کو بھی یہ یاد ہوتی ہے, تو آج انشاءاللہ اس کی ترتیب جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, قل قاف کو پر پڑھیں گے, لام کو باریک پڑھیں گے. اعو حمزہ اور عین میں فرق کرنا لازمی ہے. بعض جو ہے حمزہ کو جس طرح پڑھتے اسی طرح عین کو پڑھ دیتے ہیں, جیسے اعو نہیں پڑھیں گے بلکہ اعو. ذال ہے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. برب را کو پر پڑھیں گے. فلق, یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی متحرک حرف جس پر وقف کرتے ہیں تو وہ اگر حرف قلقلہ کا ہے تو اس پر قلقلہ ادا کیا جائے گا, اس طرح. فلق کس طرح پڑھیں گے؟ فلق. جی اگلی آیت کریمہ. من شر ما خلق. من شر ما خلق. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, من یہاں پر غنہ کیا جائے گا, اور غنہ ہوگا اکفا والا. جیسے من شرری کی راہ کو باریک پڑھیں گے. یہ ایک عام غلطی ہے کہ بعض اوقات اس کو شرری پڑھا جاتا ہے, تو اس کو باریک پڑھیں گے, شرری کی راہ کو باریک پڑھیں گے. ما خلق, آخر میں قاف حرف قلقلہ کا ہے, جب وقف میں اس کو ساکن کریں گے تو قلقلہ بھی ادا کریں گے. تیسری آیت کریمہ, اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. من شر ما خلق. من شر ما خلق. تیسری آیت کریمہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب. پیارے بچوں اس آیت کریمہ پر توجہ فرمائیں. وَمِن کی نون پر اکفا کا قاعدہ ہوگا, یعنی غنہ کریں گے اکفا والا. شرن کی راہ کو, شدی کی راہ کو باریک پڑھیں گے. غاسقن غین کو پر پڑھیں گے. سقن یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا, غنہ نہیں کریں گے. اذا لال کی درست ادائیگی. وقب با پر قلقلہ ادا کیا جائے گا. اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق إذا وقب. آیت نمبر 4. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. پیارے
بچوں اس آیت کریمہ میں دیکھیے وَمِن کے نون پر اکفا والا غنہ ہوگا، اور یاد رکھیے کہ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے۔ شرن یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے اور رن نون کے ساتھ ملے گا، نون مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا، اور ایک بار پھر وہی توجہ دلاؤں گا کہ غنہ کی مقدار ایک الف تک کرنی ہے۔ نفاساتی سا کی ادائیگی درست ادا کرنی ہے، سین نہیں پڑھنا، اور آخر میں فی العقد دال حروف قلقلہ کا ہے، لہٰذا قلقلہ بھی ادا کیا جائے گا۔ ایک بار پھر اس آیت کریمہ کو پڑھ لیجئے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ومن شر النفاثات في العقد۔ آخری آیت کریمہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ومن شر حاسد إذا حسد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں دیکھیے وَمِن کی نون پر اکفا کا قاعدہ ہوگا، شرری کی را کو باریک پڑھیں گے، ہا کی ادائیگی درست ادا کریں گے، حاسدن، اور دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، غنہ نہیں کریں گے، اذا حسد ہا کو واضح کریں گے اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ آخری آیت کریمہ کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق ماشاءاللہ۔ اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں ترتیل کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ تلاوت قرآن پڑھنا سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح انداز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو بھی شامل کریں گے، اور قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین چونکہ ہمیں سبق سناتے ہیں تو آپ کی موجودگی میں ہم سبق والی کالز کو زیادہ لیں۔ جی کال دیجیے گا۔ محمد آصف عطاط بورے والا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آصف بھائی نے بورے والا سے بڑی اچھی کوشش کی ہے، قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ آصف بھائی حروف مستعلیہ پر تھوڑی سی توجہ فرما لیجئے، بالخصوص اللہ عز و جل کے لام کو، جیسے قل هو اللہ، اللہ، اور صمد، صوت کو پر پڑھیں، بقیہ ماشاءاللہ آپ کی کافی حد تک ادائیگی بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مزید برکت دے۔ ایک اور کال لیں گے۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہانیہ نے، ہماری بیٹی نے کوشش کی ہے، قاری صاحب کیا تربیت فرمائیں گے؟ جی پیاری بچی ہانیہ، بہت ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی ہے، لیکن دیکھیے یہاں کچھ بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں نا، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے لم یلد تو ہرگز نہیں پڑھنا، لم یلد ولم یولد، اس انداز سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے سیکھ لیں، مزید کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ ایک کال دیجیے گا۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور ہم تینوں بہن بھائی اور سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. چلیں آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا, اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے. جی قاری صاحب, بیٹی نے ہماری کوشش کی ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے قلقلہ کو نبھایا ہے, بس آخر میں تھوڑا سا قلقلہ مس ہو گیا. اور دوسرا ہے کہ قل هو اللہ, ہاں جو ہے یوسف بھائی یہ چھوٹے بچے تو ہیں لیکن بڑے بھی جو ہے نا اس پر توجہ نہیں کرتے. قل هو اللہ, یہ جو ہاں ہے اس کو بالخصوص واضح طور پر ادا کیا جائے. آپ نے پہلے بھی ترویج فرمائی تھی, جزاک اللہ. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نے جنہوں نے سنا ہوگا وہ اس پر ضرور توجہ رکھیں گے اور انشاءاللہ آئندہ اس غلطی سے محفوظ رہیں گے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب, لیکن اگلے سیگمنٹ پر جانے سے پہلے قاری صاحب ہمارے بچوں نے کئی ساری تصاویر ہمیں بھیجی ہیں, اور جو ہم نے انہیں ٹاسک دیا تھا, ایک اچھی اسکل کے بارے میں بتایا تھا, اس پر کچھ ہمیں پکچرز بھیجی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان مدنی چینل کے ناظرین کی زیارت بھی کروائی جائے ہمارے دیگر ناظرین کو. جی دکھائیے گا. ماشاءاللہ. جی یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ہماری بات کو لیا اور ماشاءاللہ سے اس پر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر ایک اچھی عادت کو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے درمیان شیئر کریں, اور اس اچھی عادت پر ہم سب مل کر عمل کریں. بڑے بھی عمل کریں, بچے بھی عمل کریں, اور پھر اپنے اس کام کو ہم دنیا کو بھی دکھائیں, اور اس نیت سے دکھائیں کہ ہمارے اس دکھانے سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج میں نے آپ کو جو کہانی سنانی ہے وہ ایک واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ کی قوم کے 70,000 آدمی یہ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے, اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی اور وہ اس کا خوب استعمال کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا, اور امتحان کیا تھا؟ امتحان یہ تھا کہ ان پر سیٹرڈے کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا, اور ہفتے کے باقی دنوں میں انہیں اجازت دے دی کہ وہ چاہیں تو اب مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں. اچھا, اب ان کی آزمائش اور زیادہ سخت ایسے ہو گئی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ڈھیر ساری آتی, اور جب سمندر میں لوگ دیکھتے تو انہیں جا بجا مچھلیاں نظر آتی, مگر سیٹرڈے کے علاوہ اور دنوں میں مچھلیاں وہ کم آتی. ان لوگوں کو شیطان نے ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک ہیلے پر عمل کیا جائے, اور وہ ہیلا یہ تھا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر ایک ہوز بنا لیا جائے, اور اس ہوز میں اس نالیوں کے ذریعے سیٹرڈے کے دن آنے والی مچھلیوں کو قید کر لیا جائے, اور جب سنڈے کا دن آئے یا دوسرا کوئی دن آئے تو اس میں اس ہوز سے مچھلی کا شکار کر لیا جائے. کچھ لالچی قسم کے لوگوں کو شیطان کی اس مشورے کو بڑا پسند کیا, اور ان لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں کو یہ مشورہ بالکل پسند نہیں آیا, اور ان لوگوں نے قطعاً منع کر دیا کہ ہم خبردار ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. اس قوم کے اندر 3 گروہ بن گئے. ایک وہ لوگ ہو گئے جو اس مشورے کے حامی ہو گئے, ایک وہ لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے بالکل رد کر دیا, منع کر دیا کہ ہم ہرگز اس پر عمل نہیں کریں گے, اور ایک وہ گروہ ہو گیا جو یہ کہنے لگا کہ جناب آپ کی بھی بات ٹھیک ہے, تمہاری بھی بات ٹھیک ہے, لیکن ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, نہ ہم کرنے والوں کو منع کریں گے, نہ ہم نہ کرنے والوں کو کچھ کہیں گے, ہم نہیں کریں گے. اس طریقے سے یہ 3 گروہ بن گئے. اب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور آپ غضبناک ہوئے. کرنا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو اس کے حامی نہیں تھے, جنہوں نے منع کیا تھا, اور
جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے ایک دیوار کھینچ دی کہ جناب تمہارے راستے الگ، تمہارا رہنا سہنا الگ، ہمارا رہنا سہنا الگ، آپ اپنے راستے رہیں، ہم اپنے راستے رہیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہو گئے جو اس مشورے پر عمل کرنے والے تھے، اور دوسری طرف باقی جو دو گروہ تھے وہ رہنا شروع کر گئے۔ اب جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے تو ایک صبح یہ ہوا کہ اس طرف سے آواز آنا بالکل بند ہو گئی جہاں پر اس مشورے پر عمل کرنے والے وہ لوگ رہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس طرف جو اس مشورے پر عمل کرنے والے لوگ تھے، جو لالچی لوگ تھے، جو نالیوں کے ذریعے اس شکار کو قید کر کے پھر اس کا شکار کر لیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ بندر بن گئے۔ فوراً سے دروازہ کھولا گیا، اور دروازہ کھول کے جب اندر گئے تو اب جو لوگ بندر بن گئے تھے، وہ لوگ، اس کی شناخت تو مشکل ہو گئی تھی، لیکن جو بندر بنے تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں۔ تو وہ بندر وہ اپنے رشتہ داروں کے قریب آ کر ان کے پاس ان سے چپٹتے اور ان کے پاس آ کر گریہ وزاری کرتے، روتے، چلاتے، لیکن 3 دن تک ان بندروں نے نہ کچھ کھانا کھایا نہ کچھ پانی پیا، اور کرتے کرتے یہ 3 دن کے اندر یہ 12,000 بندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ حرص اور لالچ یہ ایسی 2 چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں قناعت نصیب فرمائے۔ خالد مدنی بھائی نے بھی ہمیں ماشاءاللہ جوائن کر لیا ہے۔ خالد بھائی، قرآن کا ہم نے یہ واقعہ سنایا ہے جی۔ قناعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قناعت کا مدنی چینل کے ناظرین مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو ملے وہ اس پر راضی ہو جائے۔ جس بندے کو قناعت کی دولت نصیب ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو یقین جانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا اور بے خوبصورت دولت ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ یوسف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کو بڑی دولت قرار دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گیا وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو کامل ایمان والوں کی نشانی بھی یہ ہے، بندے کو چاہیے کہ بس جتنا مل گیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ قناعت کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن شکوہ اور گلہ نہ کرے کہ مجھے کم کیوں ملا۔ جی دیکھیں نا خالد بھائی، جس شخص کے پاس جینے کا مختصر سامان ہوگا نا، جی، اور وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے قناعت اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے گا تو وہ فکر و افلاس کے باوجود وہ دل کا بہت بڑا غنی رہے گا۔ کیا بات ہے! زندگی اس کی بڑے اطمینان کے ساتھ گزرے گی، سکون کے ساتھ گزرے گی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اسے دوسروں کو دیکھ کر اس پر لالچ نہیں آئے گی۔ آج میرا جو واقعہ خالد بھائی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج لوگوں کے اندر حرص اور لالچ یہ پتہ نہیں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے پر، ہمارے کنٹری میں ایک آفت کا یوں کہا جائے کہ ہم پر ایک آفت آئی ہوئی ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اچھا، جو مخیر حضرات ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جن کی مدد کی جا رہی ہے وہ لالچ میں اس طریقے سے مبتلا ہیں کہ وہ راشن لینے کے لیے بے انتہا تغدو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب راشن حاصل کرنے کے بعد اس راشن کو بیچ دیا جاتا ہے، اور یوں کہا جائے کہ وہ ایسے مستحق حضرات، وہ مستحق لوگ جو اس کے واقعی اس وقت حقدار ہیں اور ان کو ضرورت ہے، وہ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ کی لالچ سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے، اور خود آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت اس خطرناک ماحول کے اندر باہر نکل کر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یوسف بھائی، یہاں جان کو تو نقصان پہنچا ہی رہے ہیں، اور اس طرف جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں بالکل لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کی بات درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مال تو آپ حلال ہی حاصل کریں نا۔ اگر کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ پہلے اتنی مدد وصول کر چکے ہیں کہ اب آپ مستحق نہیں رہے، تو اب آپ کا سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، یہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو کسی کے حق کو بھی آپ مار سکتے ہیں، اور دوسرا شرعی طور پر بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ آپ کا یہ رزق آپ کے لیے رزق حلال بھی کہلائے گا یا نہیں۔ اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہوگی۔ بڑی اچھی توجہ دلائی ہے آپ نے کہ آج ہم کسی کا حق مار کر وہ مال تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ مال حاصل کرنا شرعاً کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں حرص سے، لالچ سے محفوظ فرمائے. اور میں نے آپ کو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا سچا واقعہ، قرآنک واقعہ جس کا مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے ہماری اس مشکل کو دور فرمائے، ہماری اس آفت کو، اس بلا کو دور فرمائے، اور رب کریم ہمیں لالچ سے محفوظ رہتے ہوئے قناعت نصیب فرمائے. قناعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی خوبصورت دولت ہے، ہمیں اسے طلب کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا سیگمنٹ ہے بیٹا بری بات. ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں. ماشاءاللہ خالد مدنی بھائی نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. خالد بھائی، ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جو ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں وہ ہمارے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں اور انہیں ایک بری عادت سے منع کرتے ہیں. تو آج آپ ہمارے بچوں کے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ ایک پیغام میں آج یہ لے کر آیا ہوں جس کو یوں سمجھے کہ بری بات بھی کہا جائے گا اور اس سے ہمیں باز بھی رہنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ رات کو بلا وجہ دیر تک جاگتے رہنا، اپنی نیند پوری نہ کرنا. یہ ایک ایسی بری بات ہے. والدین تو سمجھا رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا سو جائیں، آرام کر لیں، آپ کے لیے یہ بہتر ہے. چاہے وہ جس وقت بھی ہمیں آرام کا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ آرام کرنے کا ہی وقت ہوتا ہے عموماً. اگر اس میں ہم آرام کر لیں گے تو ہماری باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں یوسف بھائی، وہ ہم بہت اچھے انداز سے پوری کر سکیں گے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھنے کے لیے آپ بہت اچھی یوں کہا جائے کہ توجہ لے کر آئے ہیں، ہمارے بچوں میں جو پائی جانے والی بری عادت ہے اس کو لے کر آئے ہیں. اور بالخصوص آج کل چونکہ اسکولز کی، مدرسوں کی چھٹیاں ہیں، تو دیکھا جا رہا ہے کہ بچے بہت زیادہ لیٹ تک رات جاگتے ہیں، اور پھر اکثر و بیشتر ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہو. تو بہت اچھا ماشاءاللہ آپ یہ پوائنٹ لے کر آئے ہیں. تو جب روٹین ایک مرتبہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اسکولز کھلنے ہیں، آپ کے مدارس کھلنے ہیں، وہاں آپ نے کلاسز جوائن کرنی ہے اپنی. جب روٹین ایک مرتبہ ڈسٹرب ہو چکی ہوگی تو پھر اس کو سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے بہت پریشانی بھی ہم کو اٹھانی پڑے. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی لائف شیڈول کر لیں، اور بالکل ایک پیٹرن بنا ہوگا نا آپ کا، تو دوسروں کو بھی آپ کا ٹائم پتا ہوگا کہ اس وقت آپ کا کس چیز کا ٹائم ہے، یہ وقت آپ کیا کام کرنے میں گزاریں گے. تو اسی طرح آپ تک اپروچ بھی کیا جا سکے گا، اور آپ کے ملنے والے، آپ کے دوست، وہ سب آپ سے اس اعتبار سے ہی ڈیل کر سکیں گے. لیکن پتہ لگ رہا ہے کہ کھیلنے کا جو ٹائم ہے بچوں کا، اس میں آپ سو رہے ہیں، جس وقت سب سو رہے ہیں اس وقت آپ اٹھ گئے کہ جناب علی اب کھیلتے ہیں. اس طرح کریں گے تو آپ بھی ڈسٹرب رہیں گے، دوسرے بھی ڈسٹرب رہیں گے. نہ آپ کی پڑھائی کا کوئی شیڈول بن سکے گا، نہ آپ کا کھانا صحیح طور پہ ہضم ہو سکے گا. یعنی صرف نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یوسف بھائی بہت ساری چیزیں ہماری ڈسٹرب ہو جائیں گی جو ہماری زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں. انسان کے اندر ایک چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے نا جب نیند پوری نہیں ہوگی، ایک فریش نہیں ہوگا بندہ، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے غصہ آ جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر چڑچڑاپن آ جائے. یہ بھی تو خالد بھائی ہو سکتا ہے. جی، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو سونے سے پہلے نا تھوڑا یا تو رو کر سوئیں گے، چڑچڑا کر سوئیں گے، یا سوئے لیٹ تھے لیکن اب ان کی کلاس کا ٹائم ہو گیا، یا اب کوئی بھی ان کا جو روٹین ورک ہے اس کا ٹائم ہو گیا. اب ان کو اٹھایا جاتا ہے نا یوسف بھائی، تو پھر وہ طرح طرح کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں اٹھ رہے ہوتے، زبردستی اٹھا کر بھیجا جائے تو پھر وہ وہی چڑچڑاپن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ طبیعت میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر پڑھنے کے لیے بیٹھے بھی ہوں گے، بکس آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن آپ کا دل ہی نہیں کر رہا ہوگا. ٹیچرز کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا دھیان دیں، اور بیٹا کہیں اور ہی سوچ رہے ہوں گے. تو یہ سوچ آئے اس سے پہلے بیٹا صحیح بات یہ ہے کہ نیند اپنی پوری کریں، اور بری بات یہ ہے کہ اپنی نیند ادھوری نیند نہ کریں. نیند اچھی لیں، پوری لیں. والدین کا کہاں مانیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ نے تربیت فرمائی ہے خالد بھائی. اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے. اور پیارے بچوں، یاد رکھیے گا کہ رات لیٹ تک سونا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے. اس سے دو نقصان ہیں. ایک تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، دوسرا نقصان یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو اٹھنے میں پریشانی ہو. انسان کی روٹین یہ ہونی چاہیے کہ ہم جلدی سوئیں، صبح فجر میں فریش اٹھیں، اور فریش اٹھنے کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کی طرف، اپنی مصروفیت کی طرف آگے بڑھیں. اور جب اٹھیں گے فریش تو پھر انشاءاللہ آپ کے سارے کام اچھے انداز کے ساتھ ہوں گے. پھر اگر آپ اسکول جا رہے ہیں تو آپ کی اسکول میں بھی آپ کا دل لگے گا، آپ اگر مدرسے جا رہے ہیں تو مدرسے میں بھی آپ کا دل لگے گا.
جو سبق سکھایا جا رہا ہوگا اسے بھی آپ اچھے انداز سے لیں گے, وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا, اور جب سمجھ آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کو اچھے انداز کے ساتھ وہ آپ کی زندگی کو نکھارنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جلدی سو کر فریش اٹھنا اور فجر کے لیے اٹھنا نصیب فرمائے. یہ پیغام نہ صرف بچوں کے لیے ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اکثر و بیشتر بڑے بھی خالد بھائی یہ اس بری عادت میں مبتلا نظر آتے ہیں, رات لیٹ تک جاگیں گے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ساری رات وہ سوشل میڈیا پر وہ مختلف ایپ استعمال کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. بڑوں کے لیے بھی کچھ پیغام دیں نا خالد بھائی. بڑوں کے لیے بھی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی جو بھی ورک کرتے ہیں, جو بھی آپ کی جاب ہے, جب آپ مطمئن ہوں گے, پرسکون ہوں گے, نیند آپ کی پوری ہوگی تو آپ کی پرفارمنس خود بخود بہتر ہوتی چلی جائے گی. ورنہ آپ کو کام کچھ سونپا جاتا ہے, ہو کچھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ توجہ صحیح طور پہ حاضر نہیں رہ پاتی, اور جب بے توجہی سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پروموشن کے دنوں میں بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہر کام کے بعد اس پہ ہم یہی وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا. پھر ہم اپنی ناکامیوں کا ملبہ نا یوسف بھائی کسی اور پر ڈال رہے ہوتے ہیں, اس کا ہار کسی اور کے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں ناکام رہ گیا, میری پرفارمنس ویک رہی تو اس کی وجہ یہ ہے, وہ ہے, وہ ہے. وہ ہر ایک کو ڈھونڈنے کے بجائے اگر اپنی نیند پوری ہوگی اور کام کے وقت میں ہم کام کر رہے ہوں گے, پرفارمنس ہماری بہتر ہوتی چلی جائے گی, اور انشاءاللہ اس کا جو ریوارڈ ہمیں ملے گا وہ بہت اچھا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں بڑوں کے لیے بھی پیغام ہو گیا. خالد بھائی ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ایک اچھی عادت. ہم نے کوشش یہ کی ہے خالد بھائی کہ کافی عرصے کے بعد یوں کہا جائے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے. تو اب ہم سب ایک گھر میں موجود ہیں, اپنے گھرانے کے ساتھ موجود ہیں, بچوں کے ساتھ وقت ایکسپینڈ کرنے کا ہمیں ٹائم ملا ہے, تو وقت گزارنے کا موقع ملا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک اچھی عادت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دیں, اور یہ گول ساتھ دیں کہ ہمیں آج سے مطلب ابھی سے لے کر اگلے 24 گھنٹے تک اس پر عمل کرنا ہے. اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تصاویر ہمیں بھیجیں, ہمیں شارٹ کلپ بنا کر بھیجیں کہ ہم اس عادت کو عمل کر رہے ہیں, اس پر آپ کے ساتھ شامل ہیں. تو انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھی عادت ہمارے گھرانے میں یہ پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ اس پر جب یوں عمل رہے گا تو اللہ نے چاہا تو ہماری آگے زندگی میں بھی اس پر عمل رہے گا. کل ہم نے جو گول دیا تھا وہ گول یہ دیا تھا کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنا ہے. کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بچوں نے ہمیں کچھ پمفلٹ بنا کر دکھائے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر اسے آن ایئر کیا جائے تاکہ اور بھی لوگوں کو ترغیب ملے. جی دکھائیے, یہ دیکھیے خالد ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. دیکھیں یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ گھرانے ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری اس مہم میں شامل ہیں, اور اس اچھی عادت کو اپنانے میں اپنا یوں کہا جائے کہ وہ سارے لوگ شامل ہیں. اچھا آج کی ہماری جو اچھی عادت ہے جی وہ اچھی عادت انشاءاللہ ہم لیں گے اور بڑھیں گے ہمارے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ایک اچھی عادت. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. جی آج کی ہماری جو اچھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. خالد بھائی آج اگر یوں کہا جائے کہ یہ سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور فائدہ یہ ہے کہ سنت پر بھی عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیر جراثیم سے انسان بچ جائے. جب ہم ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے جراثیم سے ہماری حفاظت ہوگی. کھانے کا یہ وضو ہے, ہاتھ بھی دھوئیں, کلی بھی کریں, اور اپنے منہ کے اگلے حصے کو بھی دھوئیں. یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے. تو انشاءاللہ اس عادت پر عمل کریں گے تو ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوگی, اور انشاءاللہ عز و جل جراثیم سے بھی ہماری حفاظت ہوگی. جب جراثیم سے حفاظت رہے گی تو انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہوگی, اور صحت اچھی ہوگی تو پھر اللہ کی عبادت بھی ہم اچھے انداز کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. خالد بھائی کیا فرماتے ہیں آج کی اس اچھی عادت کے بارے میں؟ بہت پیاری عادت ہے, اور آج کل تو بہت اس کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی کتنا اچھا ہے کہ وہ ہر وقت ہر دور کے لیے رہنمائی بنا رہا ہے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये रहनुमाई मिलती है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ये मुरसलीन की सुन्नतों में से, यानी सिर्फ हुजूर ही की सुन्नत नहीं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी जो अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, उनका ये अंदाज रहा है कि वो खाने से पहले अपने हाथ धोते, कुल्ली करते और मुंह का अगला हिस्सा धो लिया करते। तो ये अगर हम अपनाएंगे तो बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे जरासीम जो शामिल हो सकते हैं, उससे भी बचे रहेंगे। और यूसुफ, यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जर्म्स ना हमारे हाथों के साथ बिल्कुल जैसे चिपके हुए होते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई थी और इरशाद फरमाया था कि जब हम हाथ धो रहे होते हैं, गलती क्या करते हैं कि सही तरह से हाथ धोते नहीं हैं, पानी बह रहा है उसके सामने हाथ लाए, हाथ समझे पानी के नीचे से यूं गुजार दिए हमने, जो जरासीम चिपके हुए थे हमारी स्किन के साथ वो लूज हो गए थोड़े, और अब जब हमने रोटी की तरफ, खाने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वो लूज, क्योंकि ना साफ किए हैं हाथ और पानी तो ऐसे ही बह रहा है, तो वो हमारे साथ खाने में शामिल हो जाते हैं। दुरुस्त तरीका ये है कि थोड़ी देर तक हाथ धोएं और बिल्कुल अच्छी तरह हाथ के जितने पुर्जे दिख रहे हैं, जैसे उंगलियों के दरमियान की जगह है, वुजू में तो हम इसका खास तौर पर खिलाल वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी खाने से पहले भी अगर हम हाथ धो रहे हैं तो हमें अपने ये हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए कि हाथ के हर हिस्से पर पानी बह जाए। जो हिस्सा आमतौर पे नहीं भी धुल पाता, बेध्यानी की वजह से रह जाता है, उस पर भी तवज्जो देकर अगर हम वर्क करेंगे और फोकस करके कि मैं हाथ किस लिए धो रहा हूँ, इसलिए धो रहा हूँ ताकि मुझे सफाई नसीब हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल हो, लेकिन नज़ाफत ही है ना असल बात, तो सफाई हासिल करना ईमान है ना। आप देखें खालिद भाई, सफाई को इस्लाम में आधा ईमान करार दिया गया, बहुत प्यारी तो सफाई जरूर इख्तियार करें। और हाथ धोने का भी प्रॉपर तरीका है। आप ये देखें कि खालिद भाई ने माशाल्लाह जिस तरीके से हमारी तरबियत फरमाई कि खिलाल करके, अच्छा होता क्या है खालिद भाई, हाथ धोने में अक्सर और बेशतर ये धो लिया, अब जो है ना ये हिस्सा फिर भी रह जाता है जी, ये जो एरिया है ये एरिया फिर भी रह जाता है। तो ये हाथ अगर इस अंदाज के साथ धो लिया जाए, बल्कि अगर साबुन भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि जरासीम जो है वो बिल्कुल हमारे हाथों से इंशाल्लाह रिमूव हो जाएंगे। और फिर जब हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना वो सिर्फ खाना पेट के अंदर जाएगा, साथ जरासीम हमारे पेट के अंदर नहीं जाएंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खूबसूरत अंदाज कि आप खाना खाने से पहले जो हाथ धोते थे, उस धोने के बाद हाथों को नहीं पोंछते थे। तो इसमें भी एक हिकमत नजर आती है कि अगर हमारे तौलिए के अंदर अगर उस साफ करने वाले कपड़े के अंदर कोई जर्म्स लगा हुआ है तो वो हमारे हाथों में ना रह जाए। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका हमें ये बता रहा है कि सेहतमंद जिंदगी अगर हम गुजारना चाहते हैं तो इस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे तो अल्लाह हमें सेहत वाली जिंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ भी करते रहे, नबी पाक की सुन्नतों पर भी अमल करते रहे, और अगर आप इस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि मदरी चैनल के दूसरे नाज़रीन को भी इस पर तरगीब मिले और मोटिवेशन हो, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरीके से एक अच्छी स्किल, एक अच्छी आदत हमारे घराने में ये शामिल होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करना नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम को भी अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। खालिद भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह आपके इल्म अमल में भी बरकत अता फरमाए। मदरी चैनल के नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदाया ज़ौक़ दे कुरान पढ़ने